اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آگے آج کا جو سبق ہے الف اور حمزہ میں فرق ہمیں سمجھنا ہے۔ الف اور حمزہ میں فرق، اس کے اندر ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں اور بعض مرتبہ بحث و مباحثہ بھی کر لیتے ہیں اور لڑائی جھگڑا بھی کر بیٹھتے ہیں کہ نہیں یہ الف ہے یہ حمزہ ہے اس چیز کے اندر۔ تو یہاں ہمیں وہ ساری چیزیں سمجھنی ہیں۔ الف اور حمزہ میں فرق ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو ہم دوسروں کو بھی سمجھائیں گے اور اس کے اندر کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں جی یہ الف ہے اس نے اس کو حمزہ پڑھا دیا، یہ حمزہ۔ تو اس لیے جب ہمیں الف اور حمزہ میں فرق سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہمیں ایک دوسرے کی بات بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ مائک بند کر دیں بھائی، اب مائک بند کر دیں۔ صوبیہ، یہ صوبیہ کا مائک کھلا ہوا ہے، مائک بند کر دیں جی، ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو الف اور حمزہ میں ہمیں فرق سمجھنا ہے۔ دیکھیے کنفیوژن اس وقت ہوتی ہے کہ الف بنا ہوا ہوتا ہے، الف کی شکل ہوتی ہے۔ ہم نے چونکہ شروع میں ہم نے پڑھا ہے، ہم نے جب قاعدہ شروع کرتے ہیں تو الف بنا ہوا ہوتا ہے اس طرح سے اور ہم اس کو جانتے ہیں الف، ٹھیک ہے۔ لیکن الف کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ الف کے اصول کیا ہے، اس کے قاعدہ کیا ہے، الف کب الف رہے گا اور الف سے پہلے کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سی چیزیں ہمیں آج کے سبق کے اندر پڑھنی ہیں۔ کتاب سے پہلے ہمیں دیکھیں یہاں اس طرح اس جگہ آپ سمجھ لیں الف اور حمزہ میں فرق، پھر کتاب کے اندر اپنا سبق پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ تیار کیا ہے پیج۔ اوپر سب سے اوپر جو ہے یہ کیا ہے، الف ہے۔ الف کے لیے ہمیں یہ سمجھ لیں، دیکھیے ایک تو الف ہوتا ہے، الف کے لیے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جیسے اوپر والا جو ہے یہ خالی ہے، جب تک الف خالی ہوگا تو اس کو الف کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ بس اپنے دل کی تختی پر ہمیں یہ لکھ لینا چاہیے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف کے اوپر نیچے حرکت آ جائے یا سکون آ جائے تو پھر وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نیچے چار بنے ہوئے ہیں، الف کی شکلیں بنی ہوئی چار۔ پہلا الف ہے، اس کے اوپر زبر آ گیا ہے، دوسرا الف اس کے نیچے زیر ہے، تیسرا الف اس کے اوپر پیش ہے اور چوتھا الف اس کے اوپر سکون ہے۔ تو یہ چار الف کی جو شکلیں بنی ہوئی ہیں یہ ہے تو شکل الف کی، لیکن چونکہ یہ خالی نہیں تو الف کے اوپر جب اوپر نیچے کوئی حرکت یا کچھ آ جائے گا تو پھر وہ الف نہیں، پھر وہ حمزہ بن جائے گا۔ اب اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف خالی ہوگا جیسے اوپر والا ہے تو الف ہی پڑھا جائے گا، اور الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے گی، سکون آ جائے گا تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا۔ شکل چاہے الف کی، جیسے یہ شکل الف کی بنی ہوئی ہے، اب آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ الف ہے، الف کی شکل بنی ہوئی ہے، لیکن الف کے بارے میں جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، بس الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہو گئی تو پھر وہ الف نہیں، وہ حمزہ بن جائے گا۔ تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو اسکرین پر یہ الف بنائے ہیں۔ اوپر والا جو الف ہے وہ خالی ہے، وہ تو الف ہی ہے، اور نیچے چار شکلیں جو الف کی بنی ہوئی ہے، شکل تو الف کی ہے لیکن یہ خالی نہیں ہے، تو اس لیے یہ الف نہیں ہے، اب یہ حمزہ ہے، اب ان کو حمزہ پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک تو حمزہ یہ ہوتی ہے، کلیئر ہوتی ہے، اس کو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حمزہ ہے، جو عین کی شکل میں یہ الف یہ حمزہ ہوتی ہے۔ لیکن دوسری حمزہ الف کی شکل والی ہوتی ہے کہ الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت ہوگی تو وہ بھی حمزہ کہلاتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے اندر ہے، سب سے پہلے الحمد، وہاں پر الف بنا ہوا ہے لیکن وہ الف خالی نہیں ہے، اس کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے،
تو لہذا اس کو ہم الف نہیں پڑھیں گے، وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے بعد اب آئیے چلتے ہیں کتاب کے اندر جاتے ہیں، اور کتاب کے اندر آج کا سبق پڑھتے ہیں، الف اور حمزہ میں یہ پورا فرق پڑھتے ہیں، کتنے فرق ہیں ان کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے الف اور حمزہ میں فرق، 4 فرق بیان کیے گئے ہیں، 4 فرق بتائے ہیں، وہ چاروں فرق آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ نمبر 1، الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے۔ پہلا فرق ہے یہ الف کے بارے میں، الف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ ساکن ہوتا ہے اور بے جھٹکے ادا ہوتا ہے، یعنی جھٹکا اس کے اندر نہیں لگتا۔ حمزہ پر کبھی زبر زیر پیش ہوتا ہے اور کبھی ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ کے اوپر کچھ بھی آ سکتا ہے، زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی، پیش بھی اور سکون بھی، اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل الف کا یہ الٹا ہے۔ الف کے بارے میں جیسے بتایا کہ الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ہوتا ہے، تو حمزہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حمزہ پر زبر زیر پیش کچھ بھی آ سکتا ہے، سکون بھی آ سکتا ہے اور جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو پہلا فرق یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرق، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، یہ دوسرا فرق ہوا، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوگا۔ با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، قالو، ٹھیک ہے۔ تو الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اور حمزہ سے پہلے زبر زیر پیش تینوں حرکتیں آتی ہیں۔ یہ دوسرا فرق ہے، آسان ہے، بس تھوڑا سا ذہن لگانا ہے۔ الف سے پہلے ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، اور حمزہ سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے، زیر بھی، پیش بھی، تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں، تو اس لیے یہ دوسرا فرق ہوا۔ نمبر 3، الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے۔ حمزہ شروع، درمیان، آخر تینوں جگہ آتا ہے، یہ تیسرا فرق ہے کہ الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے، بیچ میں آئے گا یا آخر میں آئے گا، شروع میں نہیں آئے گا۔ مثلا با الف زبر با، ٹھیک ہے، آخر میں آئے گا، یہ بیچ میں آ جائے گا۔ تو الف شروع میں نہیں آئے گا۔ الحمدللہ الف بنا ہوا ہے، فرق ہمارے ذہن میں ہوگا کہ بھائی الف شروع میں نہیں آتا، یہاں یہ شروع میں ہے تو لہذا یہ الف نہیں ہے، تو الف اور حمزہ کا فرق ہمیں یاد رہے گا، سمجھ میں آ جائے گا، اور ہم الف کو کبھی بھی حمزہ کو کبھی بھی الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرا فرق ہے، الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے، حمزہ شروع، درمیان، آخر تینوں جگہ آتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا فرق، الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا، جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کے اوپر جزم لکھا نہ جائے ساکن نہیں کہلاتے۔ اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ چوتھا فرق ہے، الف ساکن ہوتا ہے۔ آپ نے شروع میں پہلا فرق پڑھا ہے کہ الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو یہاں اس کے بارے میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ الف ساکن تو ہوتا ہے لیکن اس کے اوپر جزم لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ جزم جو ہوتا ہے نا، سکون، جس کو میں نے بتایا سکون، تو الف کے اوپر سکون نہیں ہوتا، جزم نہیں ہوتا، تو لہذا الف جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کے اوپر جزم نہ لکھا جائے تو ساکن نہیں کہلاتے، الف کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے۔ اور الف کے علاوہ جتنے حروف ہیں جب تک ان کے اوپر جزم، سکون نہیں لکھا جائے گا تو وہ ساکن نہیں کہلائیں گے، لیکن الف کے اوپر اگر سکون آ گیا تو وہ پھر الف نہیں رہے گا، وہ حمزہ بن جائے گا، جیسے میں نے بھی آپ کو یہاں سمجھایا تھا۔ اس کے اندر یہ ایڈ کی وجہ سے آ گیا تھا۔ یہ دیکھیے جو بنا ہوا ہے اس کے اندر چوتھا جو الف ہے، چوتھا الف، اس کے اوپر سکون ہے، ٹھیک ہے۔
الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے. الف کے اوپر اگر ہم نے سکون رکھ دیا ہے، اگر جزم آ گیا، جیسے چوتھا جو یہ الف بنا ہوا اس کے اوپر جزم آ گیا، تو اب اس کو الف نہیں پڑھا جائے گا، اب یہ حمزہ پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور الف کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، مثلا یہ حمزہ ہے، حمزہ جب تک اس کے اوپر سکون نہیں آئے گا تو یہ ساکن نہیں کہلائے گا. لیکن الف کے اوپر اگر سکون آ گیا تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا، وہ الف نہیں رہے گا. اب یہ حمزہ ہے، ہم نے اس کو ساکن کرنا ہے، تو ساکن کرنے کے لیے ہمیں اس کے اوپر کیا دینا ہے؟ سکون دینا ہے. یہ دیکھیے، یہ اس کے اوپر سکون آ گیا تو اب یہ حمزہ ساکن کہلائے گا. ٹھیک ہے. لیکن الف کے بارے میں، اب اوپر یہ الف خالی ہے، اس خالی الف کے اوپر اگر ہم نے سکون دے دیا، یہ جزم دے دیا، ہم نے سکون دے دیا، اب جیسے اس کے اوپر آ گیا تو اب یہ الف رہا یا حمزہ بن گیا؟ اب یہ الف نہیں رہا بلکہ اب یہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ آٹومیٹک جو ہے یہ ساکن ہوتا ہے، اس کے اوپر سکون کو، جزم کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ہے الف اور حمزہ کے فرق. الف اور حمزہ میں کتنے فرق بیان گئے؟ 4 فرق بیان کیے گئے ہیں. پہلا فرق ہے کہ الف ہمیشہ ساکن اور بے جھٹکے ہوتا ہے، ادا ہوتا ہے. حمزہ پر زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے اور ساکن ہوتا ہے اور جھٹکے سے بھی پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ائتونی یؤمنون، جھٹکے سے پڑھا جائے گا، الف کے اندر جھٹکا نہیں لگے گا. اور دوسرا فرق، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، حمزہ سے پہلے زبر، زیر، پیش تینوں حرکتیں آ سکتی، کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. نمبر 3، الف شروع میں نہیں آتا، صرف درمیان اور آخر میں آتا ہے. حمزہ شروع، درمیان، آخر تینوں جگہ آتا ہے. ٹھیک ہے. الف ساکن ہوتا ہے مگر اس پر جزم نہیں لکھا ہوا ہوتا ہے. جیسے اور حروف ہیں کہ جب تک ان کے اوپر جزم نہ لکھا جائے ساکن نہیں کہلاتے. اگر الف کے اوپر جزم لکھا جائے تو وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ کہلاتا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو سمجھایا. تو یہ ہے الف اور حمزہ کا فرق. اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لینا، ذہن نشین کر لینا. اور جب یہ فرق آپ کو یاد رہیں گے تو آپ کبھی بھی نہ حمزہ کو الف پڑھیں گے، نہ الف کو حمزہ پڑھیں گے. تو یہ ہے آج کا سبق، لہذا اس کو یاد کر لیں. اور اب اگلی جو صورت ہے جس کی ہمیں مشق کرنی ہے، اس کی چند آیتیں مشق کر لیں. اب دیکھیے، جہاں جہاں بھی آتا رہے گا الف اور حمزہ، میں آپ کو بتاتا بھی رہوں گا کہ کون سا الف ہے، کون سا حمزہ ہے. اور یہ فرق آپ ذہن نشین رکھیں، ان فرق کے ذریعے سے آپ بھی الف اور حمزہ میں فرق یاد رکھیں. ٹھیک ہے. چلیے، سورۃ الزلزال، اس سے پہلے ہم نے سورۃ مشق کی ہے، اور آج سورۃ البینہ، اس کی 2-3 آیتیں جتنی بھی ہو سکتی ہیں وقت پر ہم ان کی مشق کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. لم يكن الذين، ذال کا وہی مخرج ہے، نرمی سے اس کو پڑھیں گے. لم يكن الذين نہیں پڑھیں گے اس کو، لم يكن الذين، ذال کو نرمی سے. لم يكن الذين كفروا، را کو پر پڑھیں گے چونکہ را کے اوپر پیش ہے. من اہل الکتاب، دیکھیں کفروا واؤں کے بعد جو الف ہے، الف چونکہ خالی ہے نا، یہ اس کے اوپر نیچے کچھ نہیں، تو اس کو الف پڑھا جائے گا، اس کو الف کہیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے من اہلی میں جو الف کی شکل میں جو بنا ہوا ہے، شکل یہ بھی الف کی ہے، لیکن یہاں چونکہ اس کے اوپر زبر آ گیا ہے تو اب یہ حمزہ ہے، اس کو ہم الف نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے. تو الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے اور حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے. تو الف اگر خالی ہوگا تو وہ الف کہلائے گا، اس کے اوپر نیچے کچھ آ جائے گا تو پھر وہ حمزہ بن جائے گا. لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب، من اہل الکتاب، من اہل، اس کے اندر اظہار ہوگا.
نون کے بعد، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے تو اظہار حلقی اس کے اندر ہوگا. جب قواعد آ جائیں گے آگے تو آپ وہاں پڑھ لیں گے. من اہل یعنی یہاں ہم رکیں گے نہیں، من اہل ایسے نہیں پڑھیں گے، بلکہ جلدی سے اپنے مخرج سے نکال کر کے آگے چلیں گے. من اہل الکتاب، اہل الکتاب. دیکھیں حمزہ اور ہا دونوں کا مخرج ایک ہے، اقصائے حلق. ٹھیک ہے، اب دونوں کے اندر جو فرق ہمیں کرنا ہے وہ صفات کے ذریعے سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، حمزہ کو اور ہاں کو صاف اور واضح پڑھیں گے. اہل الکتاب، اہل الکتاب. حمزہ کو بھی سینے سے نکالنا ہے اقصائے حلق سے، اور ہاں کو بھی. ٹھیک ہے، اہل الکتاب من اہل الکتاب والمشرکین منفکین. اس کے اندر اخفا ہوگا، ایک الف کے برابر ناک کے بانسے سے چھپا کر کے ادا کریں گے. منفکین، ناک کے بانسے سے چھپا کر کے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ناک سے من ایسے نہیں ادا کریں گے من، بلکہ چھپا کر کے من. ایک تو یہ ہوا، ایک ہوا من، تو ہمیں ناک کے بانسے سے ادا کرنا ہے اخفا کو. منفکین من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ. حتی تأتی، حتی تأتی. دیکھیں تا کا جو مخرج ہے، زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، اس کو اس کے مخرج سے ادا کریں گے اور صفات کو ان کی صحیح ادا کریں گے تو پڑھنے میں، حروف کو ادا کرنے میں خوبصورتی بھی پیدا ہوگی. ایک تو ہم نے پڑھ دیا حتی تأتیہ، حتی تأتیہ، اور ایک ہم اس کے مخرج سے تمام صفات کے ساتھ ادا کریں گے تو اس کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی. حتی تأتیہ، حتی تأتیہم البینہ. تأتیہ، تأتیہ. دیکھیں الف کی شکل میں بنا ہوا ہے تا کے بعد یہ الف، لیکن اس کے اوپر سکون آ گیا تو یہاں یہ سکون آ گیا تو یہ حمزہ بن گیا. اور یہ حمزہ اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے. الف بے جھٹکے پڑھا جاتا ہے، یہاں جھٹکا اگر لگ رہا ہے تو پھر یہ حمزہ نہیں ہے، یہ الف نہیں حمزہ ہے. ٹھیک ہے، دونوں فرق ہے اس کے اندر، یعنی خالی بھی نہیں ہے، اس کے اوپر سکون ہے، اور الف بے جھٹکے ادا ہوتا ہے، اور یہاں یہ جھٹکے سے پڑھا جا رہا ہے. حتی تأتی، حتی تأتیہم البینہ، ہم البینہ. حتی تأتیہم البینہ. یا کو واضح پڑھیں گے بینہ، جو مخرج ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. بینہ، بینہ. ٹھیک ہے، تو جب مخارج سے اور صفات کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پڑھنے میں بھی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. رسول، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. رسول، اور لام کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میم ہے تو یہاں غنہ کریں گے، ادغام ناقص ہوگا. رسول من اللہ، من اللہ. اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. رسول من اللہ یتلو، یتلو. زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ تا کو ادا کریں گے. یتلو صحفا مطہرہ. صحفا، صاد کا مخرج زبان کی نوک اور ثنا علیہ کا، زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے. زبان کی نوک ثنا سفلا کا کنارہ اور کچھ اتصال ثنا علیہ سے. یہ صاد کا مخرج ہے اور اس کے اندر سیٹی کی آواز نکلے گی، اور صاد حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے اس کو پر بھی پڑھیں گے. صحو، صحو، صحفم، صحو. اور اس کے بعد ہا ہے صحو،
تو ہا کو حلق سے ادا کریں گے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. صحفا اس کے اندر بھی غنہ کریں گے. تنوین ہے, تنوین کے بعد ادغام ناقص کے حروف میں سے میم ہے تو اس لیے ادغام کریں گے, غنہ کریں گے. صحفا مطہرہ. مطہرہ طا کو پر پڑھیں گے چونکہ حروف مستعلیہ میں سے, اور طا کے بعد ہا کے اوپر تشدید ہے تو اس لیے دھیان سے پڑھیں گے. مطہرہ مطہرہ. ٹھیک ہے. را کو پر پڑھیں گے اور گول تا ہے, جب وقف کریں گے تو اس کو ہائے ساکن سے بدل دیں گے. جہاں بھی گول تا ہوگی تو گول تا کے اوپر جب وقف کریں گے تو اس کو ایسی ہاں سے بدلیں گے جو ساکن ہو. مطہرہ. ٹھیک ہے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. فیہا کتب, با کے اوپر تنوین اور اس کے بعد قاف, اس کے اندر بھی اخفا کریں گے. کتب قیمہ. قیمہ فیہا کتب قیمہ. ٹھیک ہے. بس یہ 3 آیتیں رہنے دیجئے چونکہ وقت ہو چکا ہے. اسی طرح سے ایک ایک 2 2 3 3 آیتیں ہم مشق کرتے رہیں گے اور ان کو تجوید کے مطابق پڑھتے رہیں گے. انشاءاللہ قرآن پاک پورا ہمارا درست ہو جائے گا, تجوید کے مطابق پڑھنا آ جائے گا. ٹھیک ہے. ہم سب یہاں سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھے ہیں اور ہمارا سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا مقدس کلام وہ درست ہو جائے اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں ان کے مطابق ہم اس کو پڑھنے لگیں. ٹھیک ہے. ان تینوں آیتوں کو ایک مرتبہ پھر میں پڑھ دیتا ہوں, آپ سن لیں دھیان سے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. صدق الله العظيم. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.